أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 451 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب قمتم اٹھو تم، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو تم، وجوہکم اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ اور دھو اپنے پاؤں، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم، جنباً جنوبی، فَطَّهَّرُوا تو غسل کرو، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو، مرضی بیمار، او یا علی سفر سفر پر ہو، او یا جاء آئے، احد کوئی، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم تم نے ہم بستری کی ہو، النساء عورتوں سے، فلم تجدوا پھر نہ پاؤ تم، ماءً پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً پاک مٹی سے، فامسحوا پھر تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے، ما یرید ارادہ نہیں کرتا، اللہ کہ لیجعل کہ کرے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی، لیکن یرید وہ ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم کہ تم کو پاک کر دے، ولیتم اور تاکہ پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. ترجمہ یوں ہے، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں.
پہلی بات، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ دوسری بات یہ بتائی، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لو۔ نمبر 3، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے یہ تیمم کر لو۔ چوتھی بات یہ بتائیے اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اسی مٹی سے مسح کر لو۔ پانچویں بات یہ بتائیے اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ چھٹویں بات یہ بتائیے لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے۔ اور ساتویں بات یہ بتائیے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں وضو اور غسل کا حکم بھی ہے اور تیمم کے مشروع ہونے کا اعلان۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی مصروفیات میں جب ہوتا ہے تو عموماً باوضو نہیں رہتا، اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو حکم ربانی یہ ہے کہ منہ، ہاتھ اور پیر دھو لیا کریں اور سر کا مسح کر لیا کریں۔ انہی 4 کاموں کے مجموعے کا نام وضو ہے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کر لو کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پہلے سے وضو کی حالت میں ہو تو اس کے باوجود وضو کر لو، بلکہ اگر وضو کی حالت میں نہیں تھے، ایسی صورت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وضو کر لیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی تھیں۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نیند سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت تو یقیناً آدمی بے وضو ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر پہلے سے آدمی باوضو ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو اور اس وقت بھی وضو کر لے تو یہ بات افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو پر وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فقہاء نے البتہ یہاں یہ بات لکھی کہ پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گا یا ایسا کوئی عمل کر لے گا جو بلا وضو جائز نہیں تھا، تب یہ وضو پر وضو افضل ہے، ورنہ نہیں۔ وضو کے بعد غسل کا حکم دیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو خوب اچھی طرح سے پاکی اختیار کرو۔ یعنی جب جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو جائے اور یہ غسل کا فرض ہونا میاں بیوی کے میلاپ کی وجہ سے ہو یا حالت نیند میں احتلام کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں سر سے پاؤں تک پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، اس طور پر کہ کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچا ہو۔ اس میں 1 مرتبہ کلی کرنا بھی اور 1 مرتبہ جہاں تک کم از کم 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، ایسی جگہ تک جہاں تک کہ ناک کا نرم حصہ ہے۔ وضو اور غسل کا مکمل طریقہ فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہے۔ ہم نے جو وضو کی بات بتائی ہے اس سے فرائض بتائے۔ وضو کا مصنون طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹوں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا جاتا ہے۔ اور چہرے کی مقدار تو معلوم ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور 1 کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، یہ پورے حصے کا دھونا 3 مرتبہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، پورے ہاتھ کو، اور اس کے بعد سر کا پورا مسح کرا جائے گا۔ پورے سر کا مسح کر لیں تو بہت بہتر ہے، چوتھائی سر کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور 3 مرتبہ دونوں پیروں کا جو ہے دھونا ہے، ٹخنوں سمیت دھونا ہے پورے دونوں پیروں کو۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ وضو اور غسل کا مکمل طریقہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے جیسے کہ کہا کہ فقہ کی کتاب موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنابت کے سلسلے میں کہ جب تم کے ہر بال کے نیچے جنابت ہے لہذا بالوں کو دھو اور جس جگہ پر بال نہیں ہے اس کو صاف کرو، یعنی اچھی طرح پانی پہنچاؤ تاکہ میل کچیل بھی دور ہو جائے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ وضو اور غسل کے بعد یہاں پر بطور خاص جو بات بتائی گئی وہ تیمم کی ہے۔ تیمم کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ آدمی وضو نہیں کر سکتا، پانی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی رہنے کے باوجود پانی استعمال کرنا اس کے لیے مضر ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہی نہیں ہوتا، بہت دور تک بھی پانی میں اثر نہیں آتا۔ اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ وضو اور غسل کے بعد تیمم سے متعلق جو بات کہی گئی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا اپنی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے آیا ہو اور تم میں سے کوئی
چیزیں عورتوں سے قربت کی ہو، مباشرت کی ہو، ان تمام صورتوں میں اگر تمہیں وضو اور یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مار دونوں ہاتھوں سے مٹی پر مارے اور پورے چہرے کا مسح کر لے، اور دوسرا مار دونوں ہاتھوں سے مٹی پر مارے اور دونوں ہاتھوں کا کوریہ سمیت مسح کر لے۔ یہی جو ہے وضو کا بھی تیمم وہی ہے، غسل کا بھی تیمم یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل کا جو تیمم پورے جسم پر مٹی پر ہاتھ پر کے پورے کر لے، نہیں، آدمی کو اسی پر تیمامیت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وضو غسل اور تیمم کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکی کی آسان شکل و صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے احکامات کے ذریعے بندوں کو تنگی اور مشکل میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تمہیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک صاف کرنا ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورتیں وضو اور غسل کو لازم قرار دیے جانے کے بجائے تیمم کی آسان صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے تیمم کی آسان صورت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ابھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تشکرون کا یہ جملہ اضافہ فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی نعمتوں کا جب بھی احساس ہو، جب بھی یاد آئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کھانے پینے سے متعلق ہو اور رہائش سے متعلق ہو، لباس سے متعلق ہو، رہائش سے متعلق ہو، دنیا کے دوسرے اسباب اور سواری وغیرہ سے متعلق ہو، یا جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ان تمام نعمتوں کا جو ہے احساس دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، اور نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے رسمی طور پر نہیں، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔